بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین، عزیز طلباء، ایک حدیث اور قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی قسم کھائی. والضحیٰ کے معنی آتے ہیں چاشت کے وقت کی قسم. چاشت کا وقت تقریباً 9:30 10:30 بجے ہوتا ہے، جس کے اندر روشنی تو خوب ہوتی ہے لیکن سختی نہیں ہوتی. دھوپ کے اندر روشنی اجالا تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس موقع پر دھوپ کے اندر شدت نہیں ہوتی. شدت ہوتی ہے اس کے بعد زوال کے آس پاس. تو اللہ رب العزت نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی. واللیل اذا سجا، رات کی قسم جس وقت کہ وہ اندھیرے کو پھیلا دے. تو یہاں پر بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ والضحیٰ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، کہ ان کا چہرہ انور بالکل دن کے روشنی کی طرح بالکل اس کے اندر اجالا رہتا تھا. وہ چہرہ مبارک روشن رہتا تھا، لیکن چہرے کے اوپر نرماہٹ، کوئی کسی قسم کی شدت نہیں ہوتی تھی. اور واللیل اذا سجا کا مطلب یہ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے. سمجھ بات آ گئی؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ ہے اس کا. واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ والضحیٰ ہے اس کا. سارے جہاں میں پیارا ہے، خدا خود محب ہے اس کا. رب نے بنایا جب اس کو خود کہہ اٹھا سبحان اللہ. اللہ نے خود بنایا تو اتنے حسین، اتنے حسن و جمال اور خوبصورتی کے پیکر، کہ خوبصورتی کی گویا کہ جہاں انتہا ہو جائے اس کے بعد خوبصورتی کا تصور نہ کیا جا سکے، خیال نہ کیا جا سکے. مکمل طریقے سے جتنا حسن و جمال دے سکتے ہیں اتنا حسن و جمال دیا جائے تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ لم ترا، کیا ہے آگے، اجمل من کا لم ترا قط عینی، لم ارا قط عینی، کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، تجھ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ حسین و جمیل، تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا ہی نہیں. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق تفصیلی بات آ گئی تھی. اب آگے بچپن کے 2-3 واقعے سنا کر کے آگے انشاءاللہ سلسلہ بڑھتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ابھی 4-5 سال کی عمر کے ہیں، 4-5 سال عمر ہے، 4-5 سال کی عمر میں مکہ المکرمہ میں قحط پڑا.
عربوں کی قریش کی عادت یہ تھی کہ جس وقت مکے میں قحط پڑتا تھا تو کعبۃ اللہ سے چمٹ کر کے روتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ سے بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ بارش کی دعا کرنے لگے اہل مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، 4-5 سال عمر ہے، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کبھی کسی کا دامن پکڑتے ہیں، کبھی کسی کا دامن پکڑتے ہیں کہ ذرا مجھے بھی کعبے کے قریب کرو، مجھے بھی کعبے کے قریب کرو، لیکن لوگ ہیں کہ توجہ نہیں دیتے، ادھر سے پیچھے ہٹا دیا، ادھر سے پیچھے ہٹا دیا، ان کو بار بار پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ کہنے ہیں کہ ذرا مجھے بھی قریب کرو، مجھے بھی قریب کرو، لیکن بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں، سرداران قریش ہیں، وہ پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ایک بوڑھے بزرگ نے کہا کہ جب یہ بچہ بار بار کہہ رہا تو ذرا اس کو لے لو۔ حضرت ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھایا اور کعبۃ اللہ کے پردے کے قریب کیا۔ بارش کی دعائیں ہو رہی ہیں، دھوپ اپنی پوری شدت اور تمازت کے ساتھ کھل رہی ہے، دور دور تک بادل کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی کعبۃ اللہ کے پردے پر ہاتھ لگنے شروع ہوئے، کبھی ہاتھ لگتے ہیں کبھی ہٹ جاتے ہیں چونکہ بھیڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خوب اچھی طریقے سے ہاتھ پردے پر لگ گئے اور جیسے ہی پردہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ننھے سے ہاتھوں سے پکڑا، فوراً ساری کی ساری دھوپ ختم، بادل آنا شروع ہو گئے اور اسی آن فوراً پورا پانی برسنا شروع ہوا اور کئی روز تک مسلسل پانی برستا تھا۔ گویا کہ اللہ رب العزت بتلانا چاہتے تھے قریش مکہ کو کہ جس بچے کو تم پیچھے دھکیل رہے ہو یہی تمہارا امام بنے گا، اسی کو آگے لانا پڑے گا۔ جب تک تم اس کو آگے نہیں لاؤ گے نہ دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی نہ آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس بچے کو آگے لاؤ گے تو دنیا کی خیر و برکت بھی تمہیں حاصل ہوں گی اور آخرت کی جو نعمت عظمیٰ اور نجات من النار ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب لے کر کے چلے گئے، سفر کیا اور ملک شام وہ جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر تقریباً 12 سال ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ چچا مجھے بھی آپ لے کر کے چلیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹے لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے اور دھوپ کی شدت رہتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی پانی نہیں ملتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے، طویل سفر ہے، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ لیکن جب ضد کی بھتیجے نے تو وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے رسول اللہ سے، تو اس لیے کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تیاری شروع ہوئی، چلے گئے سفر میں۔ اب اتفاقی طور سے وہاں ایک بہت بڑا راہب رہتا تھا، نام تو اس کا دوسرا تھا لیکن اس کو بحیرہ کہتے تھے، بحیرہ راہب۔ بحیرہ کے معنی تھے چھوٹا سمندر، بحیرہ راہب چھوٹا سمندر یعنی کہ علم کا سمندر تھا، توریت اور انجیل کا زبردست علم وہ رکھتا تھا۔ وہ اپنی بالکونی سے دیکھ رہا تھا کہ اس مرتبہ جو ایک قافلہ آ رہا ہے، عربوں کا ہر مرتبہ ایک قافلہ آتا تھا اور قافلے آتے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ کچھ خاص نورانیت اس قافلے کے اندر محسوس ہو رہی ہے، ایک خاص قسم کا نور اس قافلے کے اندر اس نے محسوس کیا، چونکہ عالم تھا محسوس کر لیا۔ اور ایک طریقے سے وہ زاہد تھا، اپنی خانقاہ چلاتا تھا، اپنی خانقاہ کے بالکونی سے دیکھ رہا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، اس کے اوپر خاص قسم کا ایک نور ہے۔ پھر اس نے دوسری چیز یہ دیکھی کہ قافلہ وہاں خانقاہ کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے قافلہ اترا اور قافلہ درخت کے نیچے اپنے اپنے حساب سے سایہ لینے کے لیے بیٹھنا شروع ہوا۔ اب بڑے بڑے لوگ تھے، ذمہ دار تھے، اب اس نے یہاں جگہ لے لی، اس نے یہاں لے لی، جو سایہ تھا درخت کا وہ پورا کا پورا سایہ بھر گیا اور سائے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں، یہ 12 سال کا بچہ یہ باقی ہے اور سایہ باقی نہیں رہا، پورا سایہ بھر گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو جہاں جگہ ملی دھوپ میں وہیں بیٹھے۔ جیسے ہی وہ بیٹھے تو اس درخت کی جو شاخیں تھیں وہ ایسے بڑھنی شروع ہوئی، ایسے وہ درخت کی شاخیں بڑھی اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے وہاں پورا کا پورا گاڑھا سایہ ہو گیا۔ یہ دوسری چیز اس نے عجیب دیکھی۔ اس نے اس قافلے کی دعوت کی اور کہا کہ کوئی باقی نہ رہے، سب آگے۔ اب یہ کئی سو لوگوں کا قافلہ تھا، وہ اہل عرب بھی یہ سمجھے کہ یہ تو کبھی دعوت ہماری کرتے ہی نہیں تھے، اس مرتبہ کیا خاص بات ہے کہ انہوں نے دعوت کی۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص چیز ان قافلے والوں میں نظر نہیں آ رہی ہے،
جو چیز اس نے وہاں دیکھی تھی یہاں وہ چیز محسوس نہیں ہوئی، تو پوچھا بحیرہ نے کہ کیا سب قافلے والے آ گئے؟ لوگوں نے بتایا سب آ گئے، سب جمع ہو گئے۔ کہا کہ نہیں، تلاش کرو، دیکھو کوئی ہے تو نہیں۔ چنانچہ جب دیکھا تو وہاں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے وہ ایک بچہ رہ گیا، کہ وہ بچہ کہاں؟ وہ اونٹ چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، کہ ان کو بھی بلاؤ۔ چنانچہ ان کو بلایا۔ اب جیسے ہی وہ خانقاہ میں داخل ہوئے تو پوری خانقاہ روشن ہو گئی، پوری خانقاہ منور ہو گئی، معطر ہو گئی۔ اب یہ بحیرہ نے یہ تیسرا معجزہ دیکھا۔ اس کے بعد پوچھا کہ ان کے ابا کون ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگا میں ان کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ بحیرہ کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولے، تم اس کے باپ نہیں ہو۔ وہ کہنے لگے میں ہی اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا، کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میرا علم اور میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ تم اس کے باپ نہیں ہو۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے علم اور میری تحقیق کے مطابق اس کے باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کی ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، نہ اس کے باپ ہے نہ اس کی ماں ہے۔ جو علامات میں اس کے اندر محسوس کر رہا ہوں تو نہ اس کے سر پر باپ کا سایہ ہے نہ ماں کا سایہ ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن چونکہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا اور عزیز ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا بیٹا کہا۔ اس کی والدہ بھی گزر گئیں اور اس کے والد بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ ذرا بیٹے تھوڑا یہاں سے چادر ہٹانا۔ پیچھے سے جو چادر ہٹائی یہاں تو دونوں شانوں کے درمیان یہاں کبوتر کا جو انڈا ہوتا ہے تقریباً اتنی بڑی ایک مہر تھی، مہر نبوت، تو وہ اس نے دیکھی بحیرہ نے۔ اب بحیرہ دیکھ کر کے تو عش عش کرنے لگا، چوم اٹھا اور کہنے لگا حضرت ابو طالب کو کہ تمہارا جو یہ بھتیجا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے، آگے چل کر کے اللہ اس کو نبوت عطا فرمائیں گے، پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیے جائیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو یہیں سے واپس لے کر کے چلے جاؤ، آگے ملک شام تم پہنچو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لے اور پہچان کے لے کے اس کو نقصان پہنچا دیں۔ تو حضرت ابو طالب بھی گھبرا گئے، سارا اپنا سفر ملتوی کیا اور وہیں سے اپنے بھتیجے کو لے کر کے مکہ المکرمہ واپس آ گئے۔ یہ بچپن کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، اور غالباً میں نے وہ حضرت شیما کا واقعہ سنایا تھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتی تھی بکریاں چرانے کے لیے، یاد ہے؟ وہ بھی بچپن کا واقعہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلے جو تسلی دی، تسلی کے الفاظ کے بخاری شریف میں تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی تسلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غم اور سارا جو فکر تھا اور بوجھ تھا ذہن پر وہ سارا کا سارا دور ہو گیا۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اے خدیجہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ چونکہ جبرائیل نے ایسے لے کر کے یوں دبایا، سینے سے لگا کر کے یوں کہا اقرا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے دوبارہ ایسے لگایا اور ایسے زور سے دبایا اور زور سے دبایا اور زور سے دبا کر کے کہا اقرا۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب حضرت جبرائیل نے جب تیسری دفعہ دبایا، اتنے زور سے دبایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ فرشتہ دبائے، انسان کو دبائے تو کتنے زور سے اور پورے زور سے تھا، یعنی کہ وہ اپنا جو فیضان اللہ نے ان کو دیا تھا حضرت جبرائیل کو کہ جا کر کے منتقل کر دو، چونکہ وحی کا سلسلہ شروع ہوگا، وحی کوئی معمولی چیز نہیں، اس کو برداشت کرنے کے لیے وہ صلاحیت، وہ استعداد چاہیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہی لکھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ ران کا یہ حصہ، یہ گھٹنے کی طرف کا جو حصہ یہ رکھا ہوا تھا، ایسے رکھا ہوا تھا۔ اتفاقی طور سے آثار وحی شروع ہوئے اور جیسے ہی وحی نازل ہوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری جو پنڈلی، میری جو ران یہ پھٹ جائے گی۔ اور صرف وہی کتنی نازل ہوئی تھی؟ من الفجر، صرف یہ ایک لفظ من الفجر،
حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صرف من الفجر یہ آیت نازل ہوئی، من الفجر، اس سے چھوٹی آیت ایک مرتبہ میں کوئی اور نازل نہیں، ایسا محسوس ہوا جیسے کہ پھٹ جائے گی۔ یہ حضرت والا تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ آگے حضرت والا کا بیان ہو جائے گا۔ حضرت تھوڑا سا آپ کے سامنے کیا عرض کی؟ میں نے وہیں پڑھ لی تاکہ آپ بیان فرمائیں۔ ایسے بھی حضرت والا تشریف فرمائے ہیں، اس غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کا حکم ہے تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت مفتی نسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بارہبنکوی دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں، مقبول ترین اساتذہ میں، حضرت والا انتہائی عجز و انکساری اور تواضع کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت ہی سادگی حضرت کے مزاج میں، جبکہ بہترین ادیب ہیں ماشاءاللہ عربی زبان کے، اور عربی زبان میں حضرت کی کتاب لغات القرآن وغیرہ اور دیگر کتابیں ہیں حضرت کی، اور انتہائی شفیق، انتہائی ہم لوگوں کے لیے مخلص اور کرم فرما ہیں۔ حضرت تشریف لاتے ہیں حضرت معاذ سنبھلی صاحب کے زمانے سے، حضرت معاذ سنبھلی صاحب کی اور حضرت والا کی اتنی شاندار جوڑی تھی کہ دونوں کا تقرر ساتھ ہوا تھا، دونوں حضرات یہاں تشریف ساتھ لاتے تھے، اور اگر حضرت کو ہم نے فون کیا کہ حضرت امتحان میں تشریف لانا تو پوچھتے تھے کہ معاذ سنبھلی صاحب کب آئیں گے، اور اگر حضرت معاذ سنبھلی صاحب کو فون کیا تو پوچھتے تھے کہ معاذ نسیم صاحب کب آئیں گے۔ تو جب معلوم ہوتا تھا کہ وہ فلاں دن آئیں گے تو فرماتے تھے کہ میرا بھی نظام انہی کے ساتھ بنا دینا۔ دونوں حضرات ایک ساتھ آتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے۔ اللہ رب العزت حضرت والا کو خوب غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ بہت ہی زیادہ شفیق اور کریم النفس اور شریف المزاج سرپرست سے ہم محروم ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو بڑا حوصلہ اور ہمت ملتی تھی حضرت کی حوصلہ افزا کلمات سے۔ اللہ تعالیٰ خوب بال بال حضرت کی مغفرت فرمائے۔ تو بات اس کے اوپر آئی کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، تو اندازہ کیجئے کہ کیسی مقدس ترین شخصیت کی مالکہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھبرانے کے بجائے حوصلہ افزائیاں کی اور ایسے کلمات انہوں نے کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا اس سے ڈھارس بندی ہمت عطا ہوئی، اور پھر باقاعدہ ایک بڑے عالم کے پاس، اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے چچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے، ورقہ بن نوفل، وہاں لے کر کے گئی، اور انہوں نے پھر کچھ کلمات ایسے کہے کہ جس سے کہ آگے کے جو باتیں تھیں، میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ اگر اسی کو میں بیان کرنے لگوں تو تفصیل کے ساتھ آگے بات بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تو ایک موقع پر کچھ قریش کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ جو سامنے درخت ہے، اگر یہ تمہارے بارے میں گواہی دے دے کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو ایسے ہاتھ کا یوں اشارہ کیا، ایسے۔ اب وہ جو درخت تھا وہ اپنی جگہ سے چلا، ایسے زمین کو ایسے پھاڑتے ہوئے چلا ہے، اور یوں چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہوئے تھے جا کر کے قدم بوسی کی، ایسے جھک گیا، ایسے قدم میں مبارک کو چوم لیا اس درخت نے، اور چوم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹھو، تو وہ اٹھا، کہا کہ میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کس سے؟ درخت سے پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو درخت کے اندر سے آواز آئی، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واپس جاؤ۔ چنانچہ وہیں ایسے انداز سے کہ جیسے کہ ایک بہت ہی مخلص اور بہت ہی انتہائی عقیدت مند مرید اپنے شیخ کی پیٹھ نہ پھرائے بلکہ الٹے قدم واپس ہو، پیٹھ پھرا کر کے نہیں بلکہ ایسے الٹے قدم، ایسے درخت واپس ہو رہا کہ رسول اللہ کی پیٹھ نہ ہو جائے، ایسے جس طریقے سے آیا تھا اسی طریقے سے واپس ہوا، اور واپس ہو کر کے اسی جگہ ٹھہر گیا، اور بالکل وہاں سے وہ حصہ برابر ہو۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے حاضری کی، وہاں اس جگہ مسجد شجر کے نام سے ہے۔ مسجد شجر اسی جگہ ہے جہاں یہ واقعہ اور یہ قصہ پیش آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ ستایا گیا اور بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے، تو
ایسے حالات میں بالکل جب عین شباب پر تھا ان کا ظلم، اور شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور و مقید کر دیا گیا پورے کے پورے خاندان کو، اور مکمل طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، اور 3 سال تک اس حال میں گزرے کہ پتے کھا کھا کر کے اور جڑی بوٹیاں کھا کر کے اس خاندان نے اپنا وقت گزارا۔ تو سن 10 نبوت میں جیسے ہی شعب ابی طالب سے باہر آئے تو حضرت ابو طالب انتہائی لاغر ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ ایک پہاڑ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ابھی اس غم سے نکلے نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 یا 5 روز کے بعد وہ غمخوار بیوی جو ہر موقع پر اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کر دیا کرتی تھی، 4-5 روز کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 صدمے بہت زیادہ، چونکہ یہی دونوں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط ستون تھے، دونوں کے دونوں انتقال کر کے فوت ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کے کہ مکے والے تو سمجھنے کو تیار نہیں، ممکن ہے کہ طائف والے سمجھ لیں، طائف کا سفر کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادمانہ حیثیت سے تھے۔ وہاں 3 بڑے چودھری تھے، ایک کا نام تھا مسعود، ایک کا نام تھا حبیب، ایک کا نام تھا عبد یالیل۔ ان تینوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت اور توحید کا ذکر کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے مذاق بنایا، اور ایک نے یوں کہا کہ اللہ کو تم ہی ملا ہو کہ تمہیں نبی بنا کر کے بھیجے، کہ اللہ کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا کہ اللہ اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجیں۔ بڑی شرافت کے ساتھ خاموش رہے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر میرا بس چلتا تو میں تمہیں یہیں سے قتل کر دیتا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو اور میرے اوپر عذاب آ جائے، لیکن میں تمہاری بات بالکل تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ جو انہوں نے جوابات دیے تو دل خراش تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اوباش قسم کے غنڈوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے چاروں طرف سے پتھر برسانا شروع کیے، اور یہ حال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خون بہا ہے، اور وہ خون اس قدر ہے کہ ادھر سے پتھر ادھر، اب ایک اکیلے ہے زید بن حارثہ، جدھر سے وہ پتھر آتا ہوا دیکھتا ادھر ہی ڈھال بن جاتا، ادھر سے پتھر آتا دیکھنے، لیکن چونکہ چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور جب اللہ کے رسول عاجز ہو کر زخموں سے چور ہو کر کے کہیں بیٹھتے تھے تو وہ بدماش آتے تھے، بازو پکڑ کر کے اٹھاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ہتھیلیاں پیٹتے تھے، اور پھر پتھروں کی بارش شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں ایسے، جوتیوں کے اندر خون ایسا جمع کہ جب جوتیاں نکالنے لگے تو جوتیاں مشکل سے ان پیروں سے نکلیں۔ اب ایک جگہ بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ آرام کے غرض سے بیٹھے کہ یہاں کچھ تنہائی ہے، خلوت سی ہے، یہاں وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ ان بدماشوں نے دیکھ لیا یہاں بیٹھے ہوئے، اوپر گئے، اوپر پہاڑ پر ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کو 8, 10, 15 آدمی دھکیل سکتے ہیں، اور وہ ایسی جگہ تھا کہ اگر وہ اوپر سے نیچے گرے تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر کے ان کو کچل دے گئے۔ وہ بدماش اوپر گئے، اور اوپر انہوں نے پتھر کو ایسے دھکیلنا شروع کیا۔ اب جب وہ دھکیلا اور اوپر سے گرنا شروع ہوا تو آپ اندازہ کیجئے اس ذات کا، اس شخصیت کا، کہ وہ جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت انسان ہیں، وہ تو پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، ادھر وہ پتھر گرنا شروع ہوا، لڑکتا ہوا آ رہا ہے، ایسے لڑکتا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پتھر آیا تو اس کی طرف یوں اشارہ کیا، ٹھہر جاؤ۔ پتھر کی مجال نہیں کہ 1 انچ آگے بڑھا، وہیں ٹھہر گیا پتھر وہیں ٹھہر گیا۔ آپ کو طائف جانے کا اللہ موقع بخشے تو طائف میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آرام کرنے کے برس، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس مسجد کے اوپر چھت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اب چھت ڈل گئی ہو، لیکن اس زمانے میں 3-4 سال پہلے ہم لوگ گئے تھے، چھت نہیں ہے، تو چھت میں سے وہ پتھر صاف نظر آتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ لڑکتے 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 یہ رک گیا ہے، اور شاید اب گرے، اور وہ 1400 سال سے ایسے ہی ہے، 1450 سال سے اسی طریقے سے اپنی جگہ رکا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں اشارہ فرمایا، ایسے اشارہ فرمایا تو وہیں ٹھہر گیا۔
اور اس کی ہمت اور مجال نہیں کہ وہ نیچے آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے پہنچے تو ایک باغ تھا، دو بھائیوں کا، امیہ اور شیبہ، ان دونوں بھائیوں کا ایک باغ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سایہ حاصل کرنے کے لیے وہاں ٹھہرے۔ وہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، مکے کے رہنے والے تھے، ان کو کچھ ترس آیا اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو ایک تشت میں کچھ انگور لے کر کے بھیجا کہ ان سے کہنا کہ اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دانہ توڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو غلام تھا عداس، اس نے کہا یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کا نام لیا ہے، میں نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے نام سے میں نے کھانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کہاں ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی نینوا جہاں کے میرے بھائی یونس ابن متہ تھے۔ اور وہ حیران رہ گیا، یونس ابن متہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اس لیے ہم دونوں کے اندر رشتہ نبوت ہے، وہ میرے بھائی تھے۔ تو وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اندازہ کیجئے ایسا پر مشقت سفر مکۃ المکرمہ سے جب ہم لوگ گئے تو بائی روڈ گئے تھے، بہترین قسم کا روڈ بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے آس پاس کے جو پہاڑوں کو دیکھا تو بالکل کالے پہاڑ ہیں اور نوکیلے، ان کے اوپر اگر آدمی چلے تو چلنا دشوار ہو۔ ایسا پر مشقت سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا، پیدل تشریف لے گئے، پیدل تشریف لائے اور پہاڑوں کے دامن سے جانا ہوا، پہاڑوں کے دامن سے واپس آنا ہوا۔ اور اس حال میں وہاں ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بےہودگی کی، بدتمیزیاں کی، تو اس کو اب یہ جب واقعہ پیش آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے، یا رسول اللہ رب العزت اس پورے منظر کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلۃ حولی وہوانی علی الناس، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میں اپنی کمزوری کی شکایت تیرے علاوہ کس سے کر سکتا ہوں؟ میں اپنی کمزوری کی شکایت اللہ اس سے ہی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اپنی تدبیر جو میری معمولی سی تدبیر ہے، طاقت تو بخشنے والے آپ ہیں، قوت دینے والے تو آپ ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کی دعا بھی سن لی، اللہ اس پورے منظر کو دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، پہاڑوں کا ایک بڑا زبردست فرشتہ ساتھ میں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ جو بسی ہوئی ہے، یہ دونوں پہاڑوں کو میں ایسے کر دوں تاکہ یہ پس کر کے ہلاک ہو جائیں۔ اب اندازہ کیجئے کیسے اللہ نے ان کو قلب اور کیسا ظرف اور کیسی اللہ رب العزت نے صلاحیت و استعداد، نبی تو اپنی جگہ ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ضرب دیکھیے کہ خون میں لطپت ہیں، خون میں آلود ہے، اس کے باوجود کہنے لگے نہیں، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ عذاب اتارا گئے، میں دعا کرتا ہوں ان کے حق میں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ایمان قبول کریں گے۔ منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستوں ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک تماچا مار دے تو جب تک اس سے انتقام نہ لے لے تب تک دل کی بھڑاس نہ نکلے، تب تک کلیجے کو ٹھنڈک نہ محسوس ہو۔ ان کی شان دیکھے کہ جو ان کے اوپر پتھروں کی بارش وہ تو ہوئی، ساتھ ساتھ ان کو ذلیل کیا گیا، رسوا کے ہر طریقے سے بےہودگیاں کی گئی، ہتھیلیاں اس طریقے سے اور اس کے سیٹیاں بجانا اور جو بھی وہ کر سکتے تھے ان بدماشوں نے سب کیا۔ لیکن ان کی شان کریمی دیکھیے کہ ان کی شان یہ کہ نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، دل ٹوٹا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں۔ ادھر جو ایک غم ہوتا تھا رسول اللہ کو، تو اس غم کو ہلکا کر لیا کرتے تھے اپنی بیوی کے سامنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ نہیں ہے گھر میں، ادھر چچا تھے، چچا بھی چلے گئے، تو غم ہلکا کریں تو کس کے سامنے کریں؟ کوئی نہیں، بیٹیاں ہیں، اب بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدگی کی حالت میں مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے یہ حالت دیکھی
تو اللہ رب العزت نے پھر معراج پر بلایا تاکہ سارے غم بھول جائیں، سارے احساسات ختم ہو جائیں، ساری جو غمزدگیاں اور رنجیدگیاں ہیں وہ دور کر دی جائیں، اور وہ عزت اللہ نے بخشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی پیغمبر کو وہ عزت عطا نہیں ہوئی۔ معراج یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، امامت تمام انبیاء کرام کی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اور یہ نماز کا تحفہ 5 نمازوں کا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور بخاری شریف کی روایت آتی ہے کہ ایک مقام پہ جا کر کے سدرہ منتہا پہ جا کر کے حضرت جبرائیل نے بھی کہا یا رسول اللہ آگے آپ ہی تشریف لے جائیں گے، آگے میں نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل سے کہا باقاعدہ اللہ کے رسول آپ بھی ساتھ چلے، نہیں، ہمارے لیے ایک مقام متعین ہے، ہمارے لیے ایک جگہ متعین ہے، مجھ سے آگے نہیں جا سکتے، ہمارے لیے جگہ متعین ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ ایک خاص فرشتہ آیا، وہ خاص فرشتے کے ساتھ گئے اللہ کے رسول، اور فرماتے ہیں کہ ایک ایسے مشک کے ٹیلے پر مجھے پہنچا دیا گیا کہ جہاں میں محسوس کر رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ تقدیر لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ تقدیر قلم سے لکھ رہے تھے، تو قلم چلنے کی آواز میں نے محسوس کی۔ اس کے بعد ایک رف آیا اور اس کے ایک جھولا خاص قسم کا، اس فرشتے نے بھی وہاں ساتھ چھوڑ دیا۔ اکیلے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس گئے، اور علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اللہ رب العزت کا ان آنکھوں سے دیدار ہوا یا نہیں۔ بعض علماء فرماتے کہ ان آنکھوں سے دیدار ہوا، بعض فرماتے کہ نہیں ہوا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو روبرو اللہ رب العزت کو دیکھ سکے، لیکن جو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا دیدار، وہ فرماتے ہیں کہ صلاحیت دنیا کی یہی رکھ دی گئی، جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہ آسمانوں کی صلاحیتیں عطا کر دی گئی، وہ آسمانوں کی صلاحیتیں پوری عطا کر دی گئی، اور وہ جو عالم ملکوت کی صلاحیتیں ہیں اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ورنہ تو اگر یہاں سے آسمان تک جائیں تو ایک فضا کے بعد خلا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ جہاں جا کر کے انسان یا کوئی بھی چیز مکمل جل کر کے خاکستر ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ تو وہ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دنیاوی صلاحیتوں سے ہر اعتبار سے وہ وہاں کی صلاحیت عطا کی گئی، اور اللہ رب العزت کے سامنے باقاعدہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى، پورا منظر کھینچا اللہ رب العزت نے، اور فاوحى الى عبده ما اوحى میں تو فرمایا کہ وہی اتاری اللہ نے اپنے بندے کی جانب، وہ چیز، وہ وحی کہ جو اللہ رب العزت نے وہی اتاری۔ ہم تمہیں نہیں بتاتے کہ ہماری اور ہمارے محبوب کی کیا باتیں ہوئیں، وہ ہماری اور ہمارے محبوب کی کچھ راز کی باتیں ہیں جو ہم تمہارے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ رب کی اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ایسی ہوئیں کہ جن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو بہرحال معراج سے واپس تشریف لائے، اور یہ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے تحفہ دیا، پھر اس میں سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی، پھر واپس تشریف لے گئے۔ وہ ایک تفصیل کے ساتھ قصہ ہے، انشاءاللہ آگے اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو آئندہ ہفتوں میں جب آپ لوگ آ جائیں گے تو آئندہ کا جو ہجرت کا واقعہ وہ بہت عجیب واقعہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ رہے تھے تو ایک خاص جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے کی سرزمین خدا کی قسم سب سے زیادہ پوری ہوئے زمین پر مجھے تو سب سے زیادہ عزیز ہے، تو سب سے زیادہ پیاری ہے، اگر تیرے رہنے والے تیرے باشندے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ حسرت بھری نگاہوں سے مکے کو اور مکے کی سرزمین کو اور کعبۃ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور اپنا وطن اور اپنا سب کچھ، بچپن، جوانی اور نبوت جہاں ملی، اور 13 سال جہاں مشقتوں کے ساتھ گزارے، اور جہاں سب کچھ تھا وہ چھوڑ کر کے تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیے، میری پیٹھ پہ سوار ہو کر کے آپ اوپر تشریف لے چلیں، تم میں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع بخشے، جب تم جاؤ گے غار ثور پر تو اب تو سیڑھیاں بن گئی، لیکن سیڑھیوں سے چڑھنے کے لیے کئی جگہ ٹھہرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے، وہاں اس زمانے میں سیڑھیاں نہیں تھی، صرف پہاڑی سلسلہ تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو اس لیے لے کر کے چلتے ہیں تاکہ قدموں کے نشانات صرف ایک کے ہوں، دو کے نہ ہوں، تاکہ قریش ہمیں پا نہ سکیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی سے یوں فرمایا تھا کہ اے علی وہاں اس طرف دیکھو دشمنوں کے حالات کیا ہیں، میں جھکتا ہوں، تم میری پیٹھ پہ کھڑے ہو کر کے اس طرف کے حالات دیکھو۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جھکیں گے ماں کی پیٹھ پر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تو گستاخی ہے۔ یا رسول اللہ میں جھکتا ہوں، آپ میری پیٹھ پہ کھڑے ہو کر کے ادھر دیکھ لیں، میں جھکتا ہوں، آپ میری پیٹھ پہ کھڑے ہو کر کے ادھر کا منظر دیکھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور اسی نبوت کے بوجھ کو ابوبکر صدیق اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے اور لے کر کے جا رہے ہیں کہاں؟ غار ثور میں۔ اور عجیب و غار ثور کی 3 نعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی دان ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس طریقے سے اپنا پیر یا اپنا انگوٹھا لگایا ہوا ہے جہاں کپڑا سوراخ پر نہیں لگ سکا تھا، ادھر سے اندر کوئی چیز کاٹتی ہے، جب بار بار کاٹتی ہے جہاں تک برداشت ہوتا ہے برداشت کرتے ہیں، لیکن جب وہ بار بار ڈستی ہے، بار بار ڈنک مارتی ہے تو ابوبکر صدیق سے برداشت نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جنبش نہیں کرتے، حرکت نہیں کرتے، کہیں میرے آقا کی آنکھ نہ کھل جائے۔ رسول اللہ کا سر مبارک یہاں ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اب یہ آنکھوں سے آنسو کے قطرہ جب رسول اللہ کے رخسار مبارک پر ڈلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ابوبکر رو رہے ہیں۔ ابوبکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ اس سوراخ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے بار بار ڈس رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لعاب دہن ایسے نکالا اور نکال کر کے لگایا، وہ سارا کا سارا درد بھی ختم، وہ زہر بھی ختم، وہ تکلیف بھی ختم، اور مکمل شفا یابی۔ اس لعاب کے اندر اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت رکھی تھی کہ اگر پانی کے اندر ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے، اگر پانی کے اندر ڈال دے تو پانی بڑھ جائے، اور اگر ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر لگا دیں تو وہ صحیح ہو جائے، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیں، ہر چیز کے اندر اللہ نے اس میں شفا رکھی تھی۔ تو بہرحال آگے کا تفصیلی یہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے موقع بخشا، اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ رکھے، آپ لوگ آئیں گے تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ پورا ہجرت کا واقعہ اور پھر مدینہ منورہ کی مختصر زندگی اور آگے تک کے واقعات انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سیرت طیبہ کو پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور انہی کے اوپر مرنا اور انہی کے طریقوں پر جینا اللہ ہمارا مقدر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔